الرحمن الرحیم۔ حجت کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل۔ قیاس وہ قول ہے جو دو یا دو سے زیادہ قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو ایک اور قضیہ ماننا پڑے۔ قیاس وہ قول ہے جو دو یا دو سے زیادہ ایسے قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیا جائے تو ایک اور قضیہ کو ماننا پڑے۔ وہ اور قضیہ جس کو ماننا ضروری ہوتا ہے اس کو نتیجہ کہتے ہیں۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، یہ دو قضیے ہیں، اگر ان کو مان لیں تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے۔ ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، یہ دو قضیے ہیں، اگر ان کو مان لیا جائے تو ایک اور قضیہ کو بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے۔ یہاں پہ چند الفاظ ہیں: اصغر، اکبر، صغریٰ، کبریٰ، حد اوسط، مقدمہ اور نتیجہ۔ اصغر، اکبر، نتیجہ، حد اوسط، صغریٰ، کبریٰ اور مقدمہ، یہ چند الفاظ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ اصغر نتیجہ کے موضوع کو کہتے ہیں، اکبر نتیجہ کے محمول کو کہتے ہیں، صغریٰ اس مقدمے کو کہتے ہیں جس میں اصغر ہو، اور کبریٰ اس مقدمے کو کہتے ہیں جس میں اکبر ہو، اور مقدمہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو قیاس کا جز بنتا ہے، اور حد اوسط وہ الفاظ ہوتے ہیں جو قیاس میں بار بار آتے ہیں، اور نتیجہ وہ تیسرا قضیہ ہوتا ہے جو دو قضیوں کو ماننے سے لازم آتا ہے۔ اصغر نتیجہ کے موضوع کو کہتے ہیں، اکبر نتیجہ کے محمول کو کہتے ہیں، صغریٰ اس مقدمے کو کہتے ہیں جس میں اصغر ہو، اور کبریٰ اس مقدمے کو کہتے ہیں جس میں اکبر ہو، اور مقدمہ وہ قضیہ ہوتا ہے جو قیاس کا جز بنتا ہے۔ حد اوسط وہ الفاظ ہوتے ہیں جو قیاس میں بار بار آتے ہیں، اور نتیجہ وہ تیسرا قضیہ ہوتا ہے جو دو قضیوں کو ماننے سے لازم آتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ اس میں انسان اصغر ہے، جسم اکبر ہے، جاندار حد اوسط ہے، ہر انسان جاندار ہے، صغریٰ ہے، ہر جاندار جسم ہے، یہ کبریٰ ہے، اور نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ ان تمام کی مثالیں: ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ اس میں انسان اصغر ہے اور جسم اکبر ہے، جاندار حد اوسط ہے، ہر انسان جاندار ہے، یہ صغریٰ ہے، ہر جاندار جسم ہے، یہ کبریٰ ہے، اور نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ اور قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ بتایا کہ حد اوسط کو دونوں جگہ سے حذف کر دیا جائے تو جو باقی بچے گا وہ نتیجہ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ جاندار کو اگر حذف کر دیں تو نتیجہ یہ بچتا ہے ہر انسان جسم ہے۔ قیاس سے نتیجہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جگہ دونوں جگہ سے حد اوسط کو حذف کر دیا جائے، جو کچھ باقی بچے گا وہ نتیجہ ہوگا۔ جیسے اس مثال ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، اس میں جاندار کو اگر ہٹا دیں تو بچتا ہے کہ ہر انسان جسم ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اس کے بعد شکل کی تعریف بتائی کہ شکل وہ حیت ہوتی ہے، قیاس کی وہ حیت ہوتی ہے جو حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ شکل قیاس کی وہ حیت ہوتی ہے جو حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو شکلیں کل چار ہیں: شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ شکل اول یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ میں محمول، کبریٰ میں موضوع ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، نتیجہ ہر انسان جسم ہے۔ تو اس میں حد اوسط کو دیکھیں تو یہ محمول ہے، صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں یہ موضوع ہے۔ شکل اول کہتے ہیں حد اوسط صغریٰ میں محمول، کبریٰ میں موضوع ہو۔ جیسے ہر انسان جاندار ہے، ہر جاندار جسم ہے، تو یہاں پر جاندار حد اوسط ہے جو صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں موضوع ہے۔ شکل ثانی یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، کوئی پتھر جاندار نہیں ہے۔ اس میں حد اوسط جاندار ہے جو صغریٰ میں محمول ہے اور کبریٰ میں بھی محمول ہے۔ شکل ثانی یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، کوئی پتھر جاندار نہیں ہے۔ یہاں پر جاندار حد اوسط ہے جو صغریٰ میں بھی محمول ہے اور کبریٰ میں بھی محمول ہے۔ شکل ثالث یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، بعد انسان لکھنے والے ہیں۔ یہاں پر انسان حد اوسط ہے جو صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہے۔
شکل ثالث یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، بعض انسان لکھنے والے ہیں۔ یہاں پر انسان حد اوسط ہے جو صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہے۔ شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو۔ شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، بعض لکھنے والے انسان ہیں۔ یہاں پر انسان حد اوسط ہے جو صغریٰ میں موضوع ہے اور کبریٰ میں محمول ہے۔ شکل رابع یہ ہے کہ حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہو۔ ہر انسان جاندار ہے، بعض لکھنے والے انسان ہیں۔ یہاں پر انسان حد اوسط ہے جو صغریٰ میں موضوع ہے اور کبریٰ میں محمول ہے۔ آگے سوالات ہیں۔ ذیل میں چند قیاس لکھے جاتے ہیں، ان میں اصغر، اکبر، حد اوسط، صغریٰ اور کبریٰ کی شناخت کریں اور نتائج بھی بتائیں۔ ہر انسان ناطق ہے، ہر ناطق جسم ہے۔ تو یہاں پر ناطق حد اوسط ہے، انسان اصغر ہے، جسم اکبر ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ ہر انسان جسم ہے۔ ہر انسان ناطق، ہر ناطق جسم، تو اس میں ناطق حد اوسط ہے، انسان اصغر ہے اور جسم اکبر ہے، تو نتیجہ ہوگا کہ ہر انسان جسم ہے۔ ہر انسان جاندار ہے، کوئی جاندار پتھر نہیں۔ اس میں جاندار حد اوسط کو ہٹائیں تو نتیجہ ہوتا ہے کوئی انسان پتھر نہیں۔ بعض جاندار گھوڑے ہیں، ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے۔ اس میں گھوڑا یہ حد اوسط ہے، اس کو گرائیں تو نتیجہ ہوگا بعض جاندار ہنہنانے والے ہیں۔ بعض مسلمان نمازی ہیں، ہر نمازی اللہ کا پیارا ہے۔ نمازی حد اوسط ہے، اس کو گرائیں تو نتیجہ ہوگا بعض مسلمان اللہ کے پیارے ہیں۔ بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں، کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا، تو یہاں پر داڑھی منڈانے والے حد اوسط ہے، اس کو گرائیں تو نتیجہ ہوگا بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے۔ ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے، ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا مطیع ہے۔ اس میں سجدہ کرنے والا یہ حد اوسط ہے، اس کو گرائیں تو نتیجہ ہوگا ہر نمازی اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے۔